ناظرین، ایک بہت بڑا رئیس آدمی اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ عورت نے حکم کی تعمیل کی۔ جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ جی بیگم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بتلایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابق شوہر تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج ہم کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر نے دروازے پر آ کر صدا لگائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ یہ شخص دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ اس کے حالات دگرگوں ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیر و قلاش ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ شوہر نے تحمل سے بیوی کی یہ باتیں سنی اور سننے کے بعد کہنے لگا کہ بیگم، کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہ بتلاؤں؟ بیگم نے کہا کہ ہاں ضرور، کیوں نہیں، بتائیے نا۔ کہنے لگا کہ جس فقیر کی آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ دوستو، گردش زمانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز، مال، کوٹھی، حتیٰ کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا، اور چند سال بعد پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ تاریخ ایسے عبرتناک واقعات سے بھری پڑی ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اس سے عبرت پکڑے اور تکبر سے کام نہ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین، دیگر عصری معاشروں کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہر شعبے میں متکبر لوگ موجود ہیں۔ تجارت ہو، سیاست ہو، سرکاری ادارے ہوں، بڑے نجی اداروں میں اور علم و تحقیق کی دنیا سے وابستہ بہت سے لوگ تکبر کے راستے پر ہیں۔ اپنے منصب، اپنے اثر و رسوخ، سرمایہ اور قابلیت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا چلن ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو چکا ہے۔ کتاب و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غرور اور تکبر کو انتہائی ناپسند فرماتا ہے اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کو ہمیشہ سر بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ابلیس کی ذلت کی وجہ یہ بیان کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی جماعت سمیت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تو اس نے انکار اور تکبر کیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔